السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کے ابتدائی چند فضائل کو گوش گزار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، صرف ایک مرتبہ زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے اندر بہت بڑی عاجزی ہے، بہت بڑی انکساری ہے۔ ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کا کیا مطلب؟ عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ عبادت کا کوئی بھی فعل ہو، ذکر، عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ۔ عبادت کا کوئی فعل کسی کے لیے خاص نہیں ہو سکتا۔ ذکر ہو، نظر ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، اللہ رب العزت عبادت کا کوئی بھی فعل تیرے علاوہ کسی کے لائق نہیں۔ آج کے بعد آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی بہت بڑا ظلم کہا۔ ایک مرتبہ جو بندہ خلوص نیت سے یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے نا، تو پھر یہ کلمہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ صحیح حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اس کلمے کو ویلکم کرتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ کیا آسمان کے دروازوں سے کراس ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک میں چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ تسبیح کے بارے میں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کی ساری اقسام ہیں۔ انشاءاللہ جزوی طور پہ ان کو آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مقصود ہے، صرف لا الہ الا اللہ کو ویلکم نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ یہاں سے زمین سے سورج لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا۔ یہ خاص طور پہ بات سمجھنی ہے، کیونکہ اس کا ایک محلے سبب ہے، اس کو ایک سبب کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ زمین سے آسمان کتنا بڑا ہے، کتنے لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ سورج سے بڑے کتنے بڑے ستارے ہیں۔ صرف 12 لاکھ زمینیں ہوں، ایک سورج کے اندر سما جاتی ہیں، اور 90 کروڑ سے زائد سورج ہوں، جو ابھی تک سب سے بڑا سٹار ڈسکور ہوا ہے، جو انسانی آنکھ نے یا ہبل کی دوربین وغیرہ نے دیکھا ہے۔ 90 کروڑ سورج اس میں سما جائیں، اس کے اوپر آسمان کی چھت ہے۔ اتنا وسیع و عریض آسمان ہے۔ یہ جو سٹارز کا آپس میں فاصلہ، یہ بھی ارب نوری سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آسمان ہے پہلا، اور 7 آسمان ہے، پہلے کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک بلشت جگہ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کو کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اور اتنے بڑے فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 آسمان کے اوپر وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے اتنے حقیر ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ پورا ایک صحرا ہو جس کے اندر صرف ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہو، جتنی چھوٹی صحرا میں تمہیں وہ نظر آتی ہے، کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی سب کی یہ حیثیت ہے۔ آگے چلیے، اس کرسی کے اوپر بھی عرش ہے، اور عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی حیثیت ہے۔ عرش کے سامنے کرسی ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس فرشتے کا حلیہ تم لوگوں سے بیان کروں۔ اس کا سر تو عرش کے نیچے ہے، اور اس کے پاؤں زمین سے بھی نیچے ہیں، یعنی 7 زمینوں کے اوپر ہے، عرش سے نیچے ایک مخلوق ہے۔ اس کے کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی پرندہ تیز رفتاری سے اڑنا شروع کر دے، 500 برس تک یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو بات بتلانا مقصود ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، یہ سارے کے سارے فاصلے، یہ جو منہ سے نکلا ہوا ذکر ہوتا ہے،
طے کر لیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور صرف اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے کہ یہ عرش کے قریب پہنچتا ہے, بلکہ سبحان اللہ بھی, الحمدللہ بھی, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی, یہ سارے کے سارے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے مخلوق, حقیر مخلوق, زمین پہ بیٹھی ہوئی مخلوق کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں کہ یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, عرش کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کی بنبناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ عرش کے پاس جاتے کیوں ہیں, یہ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف وہاں پہ اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد اس لیے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت کو یہ یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں مجلس میں فلاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تھا, سبحان اللہ کہا تھا, اللہ اکبر کہا تھا, اس کو بھول نہیں جانا. اور اللہ رب العزت کبھی بھولنے والا نہیں ہے, تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, تمہارا رب چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی نہیں بھولتا. یہ جو کلمہ انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا, آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا. آگے چلیے, لا الہ الا اللہ کے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ لازمی ہر بندے نے دعا یاد کرنی ہے. اس دعا کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے. اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو آپ کے سامنے اس دعا کی رکھنی ہے, آپ اس کے اوپر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اس کے اتنے درجات بلند ہوتے ہیں, 100 نیکیاں ملتی ہیں, 100 درجے بلند ہوتے ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جو خاص ثواب بیان کیا وہ کیا ہے کہ وہ 10 اسماعیل کی اولاد میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے نا, اسماعیل کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل پیغمبر کی اولاد میں سے کوئی 10 لوگ غلام بنا دیے جائیں, ان غلاموں کو آزاد کرانے کا جو ثواب ہے 100 مرتبہ پڑھو گے تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. آپ بتائیے اس سے مراد کیا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت بھی رحم کرنے والے ہیں. نبی کو پتہ ہے, اللہ کو بھی پتہ ہے کہ بعض امتی ایسے ہوں گے جو 100 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکیں گے. ویسے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جادو جنات کے حوالے سے جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جنات ہو, شیطانی عمل ہو, اثرات ہوں, یہ گارنٹی ہے جو بندہ 100 مرتبہ صبح اور شام یہ وظیفہ کرتا ہے, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں, ہر شیطانی چیز, ہر جناتی چیز, ہر اس طرح کی شریر چیز اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن جو چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے ہے, یہاں تک ابھی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھا ایک غلام کی آزادی کا ثواب مل گیا, کیونکہ 100 مرتبہ پڑھنے کا 10 ہے. لیکن امت کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی, تو حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تخفیف کی, اللہ نے بھی تخفیف کی کہ جو صرف 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا, اس کو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جاتا ہے اسماعیل کی اولاد میں سے. یعنی 10 مرتبہ, ایک اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2.5 مرتبہ پڑھنے سے ایک غلام آزاد ہو گیا. 10 مرتبہ پڑھو گے 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل گیا. لیکن اللہ کو پتہ شاید کوئی ایسے ہوں جو 10 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں, تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم نے یہ آسانی کر دی. حدیث کے الفاظ ہیں جو 1 مرتبہ بھی پڑھ لے گا نا, صرف 1 مرتبہ, چھوٹا عمل بڑا ثواب. بتائیے وہ صحابہ کتنے پیسے لگا کے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. ہم 1 سیکنڈ کے اندر یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو صرف 1 مرتبہ بھی پڑھے گا وہ اولاد اسماعیل میں سے گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کر لیا. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. لا الہ الا اللہ کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, اور ایک کلمے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی. پہلے 100 مرتبہ
پڑھنے سے 10 غلاموں کی آزادی، پھر 10 مرتبہ پڑھنے سے 4 غلاموں کی آزادی، پھر 1 مرتبہ پڑھنے سے ہی 1 غلام کی آزادی. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے جسے مجھے اور آپ کو قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جو اجر و ثواب میں زیادہ بات بیان کی جاتی ہے وہی راجح بھی ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا بھی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو حقیقت میں جس کا ادراک اور شعور میں اور آپ صحیح معنوں میں کر نہیں سکے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک دن پریشان پھر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا، کس وجہ سے پریشان ہو؟ کیا ابو بکر کی عمارت کی وجہ سے کوئی تمہارے ذہن میں اشکالات آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کی عمارت کے حوالے سے کیوں اشکال آنے ہیں؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں تعریف کی، توصیف کی. تو کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا ایک کلمہ ایسا ہے جو انسان موت کے وقت پڑھے تو سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور اس بندے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں 2 فضائل کلمے کے اندر، سارے کے سارے غم دور. یہ جو الفاظ ہیں موت کے ساتھ اس کی کیا مطابقت ہے اور مناسبت ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ لمحات مومن کے لیے تو اتنے ٹف اور سخت نہیں ہوتے، لیکن بندہ فاسق اور فاجر کے لیے بہت ٹف اور سخت ہوتے ہیں. لیکن مومن بھی اس وقت اس غم میں ضرور ہوتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے پیچھے رہ جانے والوں کا کیا بنے گا. انسان اس سوچ میں مشغول ضرور ہوتا ہے میں نے ساری زندگی جو چیز کمائی وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے یہاں رہ کے جا رہے ہیں، میرا مال دولت پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتا رہا وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں تو فاسق و فاجر سوچتا ہے، لیکن بندہ مومن کے اندر بھی یہ احساس اور جذبات تو ہوتے ہیں نا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ میری اولاد کو نیک بنائے، میری بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. یعنی غم کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہر موت کے اندر جانے والے کی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک کلمہ ایسا ہے جو موت کے وقت کے غم کو دور کر دیتا ہے اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے، کھلا ہوا کر دیتا ہے، مسکراتا ہوا کر دیتا ہے، سکن روشن ہو جاتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ آپ نے میتوں کو دیکھا ہوگا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مسکرا رہی ہیں. تو وہ کلمہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، پوچھنا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ سکا. حضرت عمر نے کہا یار یہ کیا بات کی ہے آپ نے، وہ کلمہ مجھے معلوم ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پتہ ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا بتائیے وہ کلمہ کون سا ہے؟ حضرت عمر نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی تو ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم اس کلمے کے علاوہ وہ کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا. یعنی موت کی وقت جب انسان غموں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر کے اوپر تو بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ان کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے تو اللہ ان کا بھی غم دور کر دیتا ہے، ان کا بھی چہرہ روشن کر دیتا ہے اور اس لا الہ الا اللہ کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے. چند ایک واقعات اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن حضرت نوح کی وصیت کے اوپر غور کریں. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمینیں اے بیٹے ایک پلڑے کے اندر ہوں اور تنہا لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے. آپ اس حدیث کی عظمت کے اوپر غور کریں. 7 آسمانوں 7 زمینوں کو ایک توک میں لپیٹ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے اگر ان زنجیریوں کے اوپر بھی پڑا جائے وہ زنجیریاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. گویا اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان سے ہر مشکل دور کر دیتا ہے، ہر مصیبت ٹال دیتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے اندر بھی لا الہ الا اللہ ہے. حضرت یونس نے پڑھا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، تریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اندھیروں کے اندر اندھیرے تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یہ لا الہ الا اللہ نے وہ سارے اندھیرے دور کر دیے. اور قرآن پاک کی آیت ہے آپ اور میں بھی جب بھی اندھیروں کا شکار ہو، مشکلات میں گر جائیں، یونس کی دعا لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ اندھیرے دور کر دے گا. وہ دعا یہی ہے لا الہ الا اللہ. آپ بتائیے لا الہ الا اللہ میں اتنا اثر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ اخلاص سے ادا ہوتا ہے، خلوص نیت سے ادا ہوتا ہے کہ اللہ عبادت
مخلوق کی نہیں ہو سکتی، عبادت خالق کی ہوگی، عبادت صرف ایک رب کی ہوگی۔ جب انسان یہ کلمات کہہ کے مسلمان بن جاتا ہے نا، یقین مانیے اس کے اندر خلوص بہت زیادہ اہم ہے، خلوص بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ کئی مرتبہ انسان آخری لمحات میں ہوتا ہے، اور یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، ایسا عمل کر اٹھتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہنمی جہنم والے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کہ ایک ہاتھ کا جہنم سے فاصلہ رہ جاتا ہے، بالآخر ایک ایسا عمل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا کر تو نیک عمل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت میں لا الہ الا اللہ کا اخلاص نہیں ہوتا، بالآخر اس وجہ سے آخر میں اللہ اس کا اندر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ اس حوالے سے سکا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے، اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آخری وقت کو اچھا فرمانا، آخری وقت بہکانا نہیں۔ اس سے پوچھا گیا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی تھا، اتنا نیک تھا، ہم اس کے سامنے کوئی نیک نہیں تھے، آخری لمحات تک نیکی کرتا رہا، جس دن اس نے دنیا سے جانا تھا بہت تکلیف میں تھا، ہم سارے بھائی قرآن پکڑ کے اس کے پاس کھڑے تھے کہ اس قرآن کو پڑھ لے۔ اس کے منہ سے معاذ اللہ الفاظ نکلے کہ میں اس کتاب کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتا، اس نے میری کون سی مشکل حل کی ہے، اتنا میں پریشان ہوں، آخری لفظ ادا کیے دنیا سے چلا گیا۔ جنتیوں کے عمل ساری زندگی کرتا رہا، آخر میں یہ الفاظ کہہ دی۔ اور دوسری طرف سعودی عرب کا مشہور واقعہ اس کی اخباروں میں چھپا ہے، ایک بندہ ہے اس کو خواب آ رہی ہے، کس قسم کی خواب آ رہی ہے کہ فلاں ٹیلی فون نمبر پہ فون کر اس بندے کو عمرہ کرا۔ اس بندے نے ایک دفعہ خواب دیکھی، اس نے اس بات کو اگنور کیا، دوسری تیسری 4-5 مرتبہ اس کو خواب آئی، کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ خواب آتی ہے، کہا اس نمبر پہ ٹرائی تو کرو، اگر تمہیں نمبر بھی یاد ہو گیا، نمبر پہ ٹرائی کیا، ایک بدو ہے، نہ نمازی ہے، نہ روزے رکھنے والا ہے مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اس نے کیا ہوا ہے۔ اس کو کہا اس طرح مجھے خواب آتی ہے عمرہ، کہتا میں نے تو سعودی عرب میں رہتے ہوئے میں نے زندگی میں کبھی عمرہ نہیں کیا، زندگی گزر گئی عمرہ نہیں کیا، میں نہیں آتا۔ اس نے کہا میں تیرا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، آ جا، ہر بات مذاکرات طے ہو گئے کہ تو مجھے یہاں سے لے کے جائے گا، چھوڑ کے جائے گا، ہوٹل کا خرچہ کرے گا وغیرہ وغیرہ میں کر لوں گا۔ وہ اس کو لے کے آیا، عمرہ کیا، اس شخص نے زندگی کا پہلا عمرہ کر رہا ہے، ساری زندگی نہ نماز پڑھی ہے نہ نیکی کا کام کیا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہوتی ہے، خلوص نیت ہوتی ہے۔ اس بندے نے عمرہ کیا ہے، واپس باہر نکلنے لگا، اس بندے کو کہتا میں اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ خانہ کعبہ آنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ کہتا دوسری رکعت میں سجدے میں گیا ہے، اسی وقت روح جسم سے جدا ہو گئی، میں نے اس کی میت کو پکڑا، اس کے گھر میں لے کے آیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اتنا اچھا انجام، اتنا عمدہ معاملہ؟ کہا ایک بات تو یہ ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، واقعی نمازی نہیں تھا، واقعی عبادت گزار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کیا نا، ایک تو زندگی میں اس نے کبھی شرک نہیں تھا کیا، لا الہ الا اللہ کے اوپر کاربند تھا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، کوئی عبادت کا فعل نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، اپنے گھر میں جو کھانا لاتا تھا نا اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا تھا، وہ پردہ دار عورت تھی، اس نے کبھی اس کو نظر اٹھا کے نہیں تھا دیکھا، اور بیل بجاتا تھا اور کہتا تھا اماں جی آپ کے لیے کھانا لے کے آئے ہوں، آپ پکڑ لیں، اور خود لے پلٹ آتا تھا وہ عورت، تھیلا اٹھاتی تھی، اور میں نے اپنی کانوں سے کئی مرتبہ اس کے الفاظ سنے، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما دینا، اللہ اس بندے کا انجام اچھا کر دینا۔ تو مجھے تو یہی 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ اکیلا کئی گناہ گاروں کے کل قیامت کے دن پلڑے میں لایا جائے گا، ان کی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، صرف لا الہ الا اللہ ان کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ عمل کی راہ کو اختیار نہیں کرنا، یہ خلوص نیت کی بات ہو رہی ہے کہ آخری وقت کے اندر جو خلوص نیت سے یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آج ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔